नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन का दौरा। चीन का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीनी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक़ की है कि हाल ही में 3 चीनी जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से बहिफ़ाज़त गुजरे हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की मदद के शुक्रगुज़ार हैं। तर्जमान का जंग के दौरान तारीख़ी मक़ामात को पहुँचने वाले नुक़सान पर अफसोस का इजहार मुतालबा किया कि फ़रीक़ैन ख़ुसूसन अमरीका और इसराइल फ़ौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करें, कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें, वाटर प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मुखालफत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर चीन के दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप आबनाए हॉर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया है कि वो आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। एक बयान में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, हम नए लोगों के साथ मामलात तय कर रहे हैं। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर गालिबाफ अमरीका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान के जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया। देखें हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ किया क्या। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारह दुश्मन न अरबों का एहतराम करते हैं, न ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है, उसे बिरादर मुल्क समझता है। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $113 तक पहुंच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 में ट्रेड होता देखा गया। अमेरिका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत में इजाफा $4 की हद अबूर कर गई, बाद में मामूली कमी आई। ईरान जंग से मुताल्लिक़ मुतज़ाद खबरों पर एशियाई स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद का इजाफा। अब से थोड़ी देर पहले 2700 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,570 पॉइंट्स पर देखी गई। इसके बरक्स कोरियन कॉस्पी इंडेक्स 4% से ज़ायद गिर गया। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2%, जबकि जापान के निकाई इंडेक्स में 1.5% की कमी आई। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में असलहा के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। हमले के बाद मुतासरा मकाम पर आग के शोले बुलंद होते देखे गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद की वीडियो शेयर कर दी। सुबह इस्फहान के गवर्नर ऑफिस की सिक्योरिटी ओहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा नुकसानात की नौयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में फ़िलहाल वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महलात में गुज़िश्ता रात 3 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शहर जंजान में अमरीका और इसराइली हमलों में मजहबी मरकज़ को नुकसान पहुंचा। करीब की इमारतें मलबे का ढेर। ईरान के करमनशाह सूबे में हमले में 1 शहीद, 8 जख्मी। ईरान के इसराइल पर शदीद मिसाइल हमले, 88वीं लहर दाग दी। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तल अवीव, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलात। 11 इसराइली ज़ख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़िलाब की क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा है कि इसराइल ने नए रीजनल ऑर्डर के लिए इसराइल तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। ईरानी फ़ौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी एयरबॉक्स तैयारी की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई।
خلیجی ممالک پر ڈرون اور میزائل حملے جاری، دبئی کی سب سے بڑی پورٹ جبل علی اور دبئی میڈیا سٹی میں دھماکوں کی شدید آوازیں۔ اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام خطرے سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ دبئی پورٹ پر کویت کے بڑے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ، آئل ٹینکر کے اگلے حصے پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے انقلابی گارڈز کے مطابق خلیج میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے علاقے البدع میں میزائل کا ملبہ گرنے سے خالی مکان میں آگ لگ گئی، قریب موجود 4 افراد معمولی زخمی۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض کی طرف آنے والے 3 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا 10 ڈرونز بھی مار گرائے۔ سعودی علاقے الخرج میں گرائے گئے ڈرون کے ملبے سے 2 افراد زخمی، 3 گھروں اور کئی گاڑیوں کو جزوی نقصان۔ ایران کے خلاف جنگی اقدامات پر عوامی حمایت میں کمی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر صرف 33% رہ گئی۔ یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس ایمہرسٹ کے نئے سروے کے مطابق صرف 33% افراد نے ٹرمپ کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ 62% نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ 29% افراد نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کی، جبکہ 63% نے اسے مسترد کیا۔ مہنگائی، روزگار، امیگریشن اور ٹیرف پالیسیوں پر بھی عوام کا بڑی تعداد میں عدم اطمینان کا اظہار۔ مہنگائی کے معاملے پر 71% افراد نے کارکردگی کو ناقص قرار دیا۔ سروے کے مطابق 2024 میں ٹرمپ کو ووٹ دینے والے 17% افراد اب اپنے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا مسجد اقصی اور ہولی چرچ تک رسائی روکنا ناقابل قبول ہے۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کی عالمی برادری سے اسرائیلی اقدامات روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ مشترکہ اعلامیے میں مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی مقامات کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی اسرائیلی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ کہا رمضان المبارک میں مسجد اقصی کے دروازے بند رکھنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اردن کے محکمہ اوقاف کو مسجد اقصی کے امور کا واحد مجاز ادارہ قرار دینے کا اعادہ۔ صوبوں کی ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز کی مخالفت۔ صوبوں کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کو منتقل کر کے صرف نچلے طبقے کو سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر قیادت قومی قیادت کا اجلاس، صوبائی وزرائے خزانہ پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ذیلی کمیٹی سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق تجاویز پر آج نظر ثانی کرے گی۔ اجلاس میں توانائی، ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر بھی 254 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبوں کی مشاورت سے نئی حکومتی پالیسی کا اعلان آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے۔ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنے جو عوام پر بوجھ بنے۔ بولے کے پی میں 1000 ارب سے زیادہ NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسلم دنیا میں بحران ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، لیکن جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پنجاب، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل سے کھلیں گے۔ ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسیں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے جاری بحران کے پیش نظر 9 مارچ کو حکومت کی کفایت شعاری اقدامات کے تحت بند کیے گئے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ اسکول، کالجز اور جامعات میں تدریسی عمل کل سے بحال ہو جائے گا۔ آن لائن کلاسز کے بجائے فزیکل کلاسز ہوں گی۔ صوبے میں ہفتے کے دن تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ NKM بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات کرتی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات سے بھاگ جاتی ہے۔ فاروق ستار کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، وہ آج کل پریشان ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار بولے کہ آپریشن نجات بحران کی بدولت امن قائم ہوا۔ گھوٹکی، کشمور، شکارپور اور دیگر اضلاع سے انتہائی مطلوب ڈاکو ہتھیار ڈال چکے اب آپریشن کے دوسرے فیز میں جا رہے ہیں۔ تمام ہائی ویز پر سیکیورٹی کے بغیر گاڑیاں چل رہی ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ نادرا ہیڈ کوارٹر کا دورہ، کہا غیر قانونی طور پر آئے غیر ملکیوں کے انخلاء میں نادرا اداروں کو معاونت فراہم کرے۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نادرا کی جانب سے فوت ہونے والے لاکھوں افراد کے شناختی کارڈ منسوخ کیے گئے ہیں۔ پی ٹی اے کے تعاون سے ان افراد کے ناموں پر جاری سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ بانی میڈیا کے وکیل سلمان صفدر کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا معطلی کی درخواستوں کو پہلے سننے کی استدعا، کہا یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ضمانت کی درخواستیں سنی جائیں۔ 190 بلین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران کہا 5 ماہ سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی، اپیلوں پر دلائل کے لیے ہدایات بھی نہیں لے سکتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے کہا کہ اگر اپیل مقرر ہوگی تو سزا معطلی نہیں سنی جا سکے گی۔ سلمان صفدر نے کہا بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ ملاقات کا وقت لے لیں، آپ کو آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دیتے ہیں کہ اس کی سماعت پھر سے ملتوی۔ بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر آج صبح ہیک ہوا۔ ہیکرز کی جانب سے رقم مانگنے کی درخواستیں جاری ہیں، تمام مالی درخواستوں کو نظر انداز کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے رجوع کر لیا ہے۔ رواں مالی سال کابینہ ارکان، مشیران اور معاونین نے 59% بجٹ استعمال کر لیا۔ دستاویز کے مطابق وفاقی کابینہ، اراکین، مشیران اور معاونین خصوصی نے تنخواہوں اور الاؤنس کی مد میں 40 کروڑ روپے وصول کیے۔ رواں مالی سال وفاقی کابینہ، اراکین، مشیران اور معاونین کے لیے 69 کروڑ روپے مختص ہیں۔ وزراء، مشیران، معاونین خصوصی کے لیے 100 سے زائد گاڑیوں پر 26 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری کا کہنا ہے کہ آئینی حکومتی ذمہ داران کی تنخواہوں اور مراعات میں 50% کمی کی جائے۔ وفاقی صوبائی وزراء، ممبران پارلیمان تنخواہوں اور مراعات میں رضاکارانہ طور پر 40% کی وصولیاں کم کریں۔ حکومتی ذمہ داران ادارہ جاتی اخراجات میں کمی لا کر قومی خزانے پر بوجھ کم کریں۔ سرکاری نجی اداروں میں سینٹرل ایئر کنڈیشننگ، سینٹرل ہیٹنگ سسٹم بند کیے جائیں۔ اشرافیہ کا ہر قسم کا ریلیف ختم کر کے عوام کی تکالیف کا سدباب کیا جائے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت دکھی، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی سمیت مختلف علاقوں میں بارشیں اور ژالہ باری، ندی نالوں میں طغیانی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ نیلم کھیل سیری کے مقام سے بند، ٹرانسمیشن لائن میں خرابی کے باعث وادی نیلم میں رات سے بجلی کی فراہمی معطل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 25 مارچ سے اب تک بارشوں کے باعث 18 افراد جاں بحق ہوئے، 72 زخمی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 4 اپریل تک ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ الیکشن ٹرائیبونل نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 لاہور سے پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کھوکھر کی الیکشن اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی۔ الیکشن ٹرائیبونل کے مطابق تکنیکی بنیادوں پر ظہیر عباس کھوکھر کی درخواست مسترد کی۔ ظہیر عباس کھوکھر نے حلقہ NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ وزیر اطلاعات کے وکیل بیرسٹر حارث نے موقف اپنایا کہ ظہیر عباس کھوکھر نے الیکشن پٹیشن کے ساتھ متعلقہ شواہد جمع نہیں کرائے۔ اپیل کنندہ نے اوتھ کمشنر کے روبرو خود تصدیق نہیں کرائی۔ اسلام آباد میں معروف بزنس مین کے قتل کے واقعے میں شہزاد ٹاؤن کے علاقے سے 5 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی عمریں 20 سے 21 سال کے درمیان ہیں، کچھ عرصہ قبل ہی جیل سے سزا کاٹ کر رہا ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر گیس پائپ لائن کی مرمت شروع نہیں ہو سکی۔ کوئٹہ کے بیشتر علاقوں مستونگ، پشین، زیارت کو گیس سپلائی معطل، شہریوں کو مشکلات، LPG کی طلب بڑھ گئی۔ کوئٹہ میں LPG کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کا اضافہ، 1 کلو LPG 400 روپے کی ہو گئی۔ گزشتہ روز مغربی بائی پاس پر 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی۔
سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کی کے ایم سی سے زمین کے استعمال میں تبدیلی پر وضاحت طلب. میونسپل کمشنر کے ایم سی کو نوٹس. کمیشن نے سوال کیا کیا گل پلازا کی زمین کے استعمال میں کبھی تبدیلی کی منظوری دی گئی؟ تمام معلومات کل تک جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کی ہدایت. میر پور خاص میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے نتائج میں بدعنوانی کے الزام پر کنٹرولر امتحانات نوکری سے فارغ. وزیر بورڈ سندھ اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ انور علیم خانزادہ کے خلاف نتائج میں بڑے پیمانے پر ٹیمپرنگ کے الزامات ثابت ہوئے. انہوں نے نہ تو شو کاز کا جواب دیا نہ ہی ذاتی سماعت کے لیے پیش ہوئے. میر پور خاص میں 2021 سے 2025 تک میٹرک کے 1068 اور انٹر کے 1471 مارک شیٹس اور سرٹیفکیٹس منسوخ کیے گئے ہیں. لاہور میں لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کے گائنی آپریشن تھیٹر میں ویڈیو بنانے پر محکمہ صحت کا 5 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے خلاف پی ایم ڈی سی کو خط. ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کی ہدایت. سابق ایم ایس، سینئر کنسلٹنٹ، سینئر رجسٹرار، سینئر میڈیکل آفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو شو کاز نوٹس. 7 دن کے اندر تحریری جواب طلب. مذہب کی جبری تبدیلی کرانے پر 5 سال قید اور جرمانے کی سزا تجویز. تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں اقلیتی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. صوبائی سطح پر تعلیمی نصاب کا جائزہ لیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بل جمع. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور فیلبس کرسٹوفر نے بل پیش کیا. وفاقی آئینی عدالت اس حوالے سے گزشتہ ہفتے اہم فیصلہ جاری کر چکی. حادثہ انسپیکٹر جہاں بحق ترجمان موٹر وے کے مطابق انسپیکٹر یاسر عرفات حادثے میں مدد فراہم کر رہے تھے. ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی. انسپیکٹر یاسر عرفات موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. جنگ گروپ کے سابق چیئرمین، پبلشر اور اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید رحمان کی 6ٹھی برسی آج منائی جا رہی ہے. اسرائیل کی جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپیں. فوجی افسر سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک. 2 مارچ سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی مار دیے گئے. حزب اللہ کے مطابق شمالی اسرائیل میں ایک فوجی چوکی کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی میرکاوا ٹینک کو بھی گائیڈڈ میزائل سے تباہ کیا گیا. اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر اور 250 سے زائد سینئر افسران کو قتل کیا. جنگ سے پہلے امریکی اور اسرائیلی فوجی حکام نے ایران پر حملوں کے اہداف تقسیم کیے. ایرانی رہنماؤں کا نشانہ بنانے کا کام اسرائیل پر چھوڑا گیا. امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں جاسوسی نظام، سائبر حملے اور اے آئی پلیٹ فارم کا استعمال کیا. ایران کا اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا نظام خود اسی کے خلاف استعمال ہوا. ایران میں امریکہ اور اسرائیل کو معلومات دینے کے الزام میں 2 افراد گرفتار. سیکیورٹی فورسز نے 2 افراد کو آذربائیجان صوبے کے علاقے اوسکو سے حراست میں لیا. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اہم مقامات کی معلومات فراہم کرنے کے بدلے کرپٹو کرنسی حاصل کی. ایران میں سرکاری عمارت پر حملے میں ملوث مزید 2 افراد کو سزائے موت دے دی گئی. ایرانی عدلیہ کے مطابق دونوں افراد حکومت مخالف کالعدم تنظیم پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران سے منسلک تھے. گزشتہ روز اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو پھانسی دی گئی تھی. اسرائیلی پارلیمان نے فلسطینیوں کو پھانسی دینے کا انتہائی متنازع بل منظور کر لیا. اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو 90 دن میں پھانسی دے دی جائے گی. نئے قانون کے تحت فلسطینیوں کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جا سکے گا. سزائے موت پانے والے فلسطینی قیدی الگ جیل میں رکھے جائیں گے. ان سے ملاقات بھی انتہائی محدود ہو سکے گی. دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز. چینی کمپنیوں کے تعاون سے سروس دبئی کے علاقے ام سقیم اور جمیرہ میں شروع کر دی گئی. 100 خودکار ٹیکسیاں دبئی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں شامل.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई है कि सियासी पोस्ट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पीसीबी ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी, मुतनाज़ पोस्ट करने पर कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकेंगे। PSL के इफ्तिताही रोज फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद की गई, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़ सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म की गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। HPL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आज लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी ने अपने पहले मैच में विंडीज़ को शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैच आज शाम 7 बजे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक खिलाड़ियों की फारिग औकात में पैरल टेनिस में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान के बाद पैरल टेनिस कोर्ट्स में महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मार्नस लिबुशेन और इंग्लैंड के मोइन अली समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी ने फ्री टाइम में पैरल टेनिस खेली। नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट में कॉन्करर्स ने चैलेंजर्स को 16 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने वुमेन्स डोमेस्टिक इवेंट का सबसे बड़ा 241 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। फातिमा सना 91 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जवाब में चैलेंजर्स 225 रन बना सकीं। ईमान फातिमा की 112 रन की इनिंग्स भी टीम को जीत न दिला सकी। एक और मैच में स्टार्स ने स्ट्राइकर्स को 54 रन से हरा दिया। स्टार्स ने 158 रन बनाए, स्ट्राइकर्स जवाब में 104 रन ही बना सके। और फिल्मी गीत हों या मिली नगमे, मौसीकार सोहेल राना के मधुर धुनों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।